بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ AMK کے پیارے دوستو، ہمارے چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ عباسی دور خلافت خلیفہ مہدی کے زمانے میں ایک شعبدے باز حکیم مکنہ خراسانی نے مصنوعی چاند کو اپنا معجزہ قرار دیا۔ خلیفہ مہدی نے اس فتنے کا قلعہ کما کر دیا۔ اس کی موت کے ساتھ وہ چاند بھی غروب ہوا۔ بعض نے اسے جادوگر کہا ہے۔ عباسی دور خلافت میں خلیفہ ابو جعفر المنصور 754 سے 775 کے زمانے میں خراسان کے علاقے مرو کے ایک معمولی گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ نام اس کا ہاشم یا ہشام رکھا گیا، لیکن یہ مشہور ابن مکہ کے نام سے ہوا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ کراہت کی حد تک بدصورت ہونے کے سبب نقاب اوڑھ کر رہتا تھا۔ مکنہ نقاب کو کہا جاتا ہے۔ خراسان کے ایک گاؤں میں دھوبی کے گھر پیدا ہونے والے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں تھی، البتہ اس کی شکل اور صورت انتہائی بد شکل اور کری تھی کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ لوگوں کی اس نفرت کے سبب اس کے اندر کے حسد اور احساس کمتری نے اس کو حد سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ جو اس کو کمتر اور بدصورت جانتے ہیں، اسے ان لوگوں پر حکمرانی کرنی ہے۔ ابن مکنہ اپنی جوانی کے زمانے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا اور نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرا۔ اس دوران اس نے علم، کیمیا، جادو، شعبدے بازی اور دیگر علوم و فنون سیکھے اور کئی سال تک اپنے گاؤں سے غائب رہا۔ خلیفہ مہدی 775 سے 785 کے زمانے میں یہ اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہ ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں دین کے معاملے میں جہالت تھی۔ اس نے اپنے جادو اور کیمیا کے علم کے بلبوتے پر لوگوں کو طرح طرح کی شعبدے بازیاں دکھا کر ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تو اس نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا۔ جب خاصے لوگ اس پر ایمان لے آئے تو وہ انہیں لے کر ماورا النہر کے علاقے کش میں پہنچ گیا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے درمیان یہ علاقہ اس کے مذموم مقاصد پر پورا اترتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کر لیا۔ دور دراز اور دشوار پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں اسے مضبوط دفاع حاصل تھا۔ اس نے وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور اپنے پیروکاروں پر لوٹ مار حلال قرار دے دی اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ قلعے میں ہی رہائش اختیار کریں۔ غرض اس لوٹ مار سے اس نے بہت پیسہ دولت حاصل کر لیا۔ یہ لوگ لوٹ مار کرتے اور پھر قلعہ بند ہو جاتے۔ اس علاقے میں وہ دور دور تک مشہور ہو گئے۔ لوگ اسے دیکھنے اور اس سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو کوڑ کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ناک اور ہونٹ گل کر جھڑ چکے تھے۔ اب اس نے اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے سونے کا ماسک یا نقاب پہننا شروع کر دیا تھا، جسے یہ ہر وقت چہرے پر چڑھانے رکھتا تھا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ توبہ، نعوذ باللہ، جبرائیل علیہ السلام نقشب کے ایک مقام پر اس سے کلام کرتے ہیں اور اس کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق عام گناہ گار انسان اس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں اور بغداد کے علماء نے
اسے جھوٹا کہہ کر معجزہ دکھانے کو کہا، تو اس نے ایک نقلی چاند بنایا جو نکشب کے علاقے کے ایک کنویں سے طلوع ہوتا تھا۔ نکشب ترکستان کے ایک شہر کا نام ہے جسے ترکی میں کرشی کہتے ہیں۔ علماء اور ماہرین کا خیال ہے کہ اس نے ماہ نکشب بعض فلزات مثل سیماب وغیرہ کی لاکھ سے بنا کر نکالا تھا جو 2 ماہ تک غروب نہیں ہوتا تھا اور 4 فرسنگ یعنی 15 میل تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ یہ چاند سیماب اور چاندی کے اجزاء ترکیبی اور مکنہ کے فن شعبدہ بازی کا کمال تھا۔ ضعیف العقیدہ لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھے۔ وہ چاند نکشب کے کنویں سے طلوع ہوتا اور تقریباً 15 میل کی مسافت کو روشن کرتا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیونکہ آج سائنس کے حیرت انگیز ترقی کے باوجود سائنسدان بجلی کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا بلب ایجاد نہیں کر سکے جو اکیلا اتنے بڑے علاقے کو روشن کر سکے۔ اردو ادب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولنا۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور ملتے ہیں اگلی کسی سبق و اسلامی کہانی کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔